یعنی زندگی اور موت اس کے دست قدرت میں۔ جب یہ عقائد پختہ ہوتے ہیں نا ذہن میں، یہ فکری عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی، رازق بھی، تو انسان کبھی بھی رزق کمانے کے لیے کوئی چور رستہ اختیار نہیں کرتا، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں کبھی کسی شخص کے مال کو دیکھ کر کبھی کوئی حسد پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے دینے والا تو اللہ ہے۔ اور اگر اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے میرا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو کسی تکبر کا شکار نہیں ہوتا، کسی جگہ اس کے ذہن اور دل کے نہا خانے میں کوئی انا پرستی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ عقیدہ کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، یہ عقیدہ نا بندے کو مضبوط کر، ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا، ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے، ہم اس کے مالک نہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے مالک حساب دیتے ہوں؟ حساب تو منشی دیتے ہیں، لا بھی حساب دے، مینیجر حساب دیتا ہے، اکاؤنٹنٹ حساب دیتا ہے، ہم نے نا قیامت والے دن حساب دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر ہم حقیقی مالک نہیں، مالک اللہ ہے۔ اگر ہم مالک ہوتے تو ہم حساب، آپ بات کو سمجھے، یہ عقائد نبی پاک نے ہمارے مضبوط کیے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظریات ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت والے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کسی کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، صلاحیت ہے، کچھ بھی ہے، وہ اللہ کی امانت۔ ہمارے ہاں کسی کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تو مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کئی دفعہ اپنا نقصان بھی کرتا ہے۔ مالک حقیقی اللہ ہے، ہم نے حساب دینا نعمتوں کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تم سے یہ بھی پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھے گا خرچ کہاں کیا۔ مالک اللہ ہے۔ اچھا، ایک تو جب یہ نظریہ پختہ ہوتا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے تو بندہ کوئی چور رستہ اختیار نہیں کرتا، تکبر کا شکار نہیں ہوتا، حسد کا شکار نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ سمجھ لیں کہ جب کوئی نعمت جاتی ہے نا تو بندہ زیادہ آزمائش کا شکار نہیں ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے تھی، جب تک رب نے چاہا میرے پاس رہی اور جب رب نے چاہا اللہ مجھ سے لے گیا۔ ڈاکٹر اقبال جب لندن میں وکالت کرتے تھے تو کہتے میرے پاس ایک خاتون اپنے کیس اکثر وہ دائر کراتی تھی، آیا کرتی تھی، تو ایک دن وہ بی بی آئی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، تو اس نے چہرے پہ نا نقاب کیا ہوا تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے اس سے پوچھا خیریت ہے؟ تو کہنے لگی مجھے پتا تھا آپ ضرور پوچھیں گے، میں الحمدللہ مسلمان ہو گئی ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، کیسے مسلمان ہوئی؟ تجسس بڑھ گیا، میرا شوق بڑھ گیا۔ تو وہ کہنے لگی میں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈپریشن میں چلی جاتی تھی، ذرا ذرا سی بات پہ میرے ہاتھ پیر پھولنے لگتے تھے، انجانا خوف ہر وقت ستاتا تھا۔ حالانکہ میں ہوٹل چلاتی ہوں، ٹھیک ٹھاک پیسے میرے پاس، میرا شوہر بھی بہت بڑی نوکری کرتا ہے، اولاد ہماری ہے کوئی نہیں، بڑی وسعت ہے، لیکن ذرا ذرا سی بات پہ پریشان ہو جانا یہ آج بھی کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ انجانا خوف ستاتا ہے، بلا وجہ پریشان رہتے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی اقبال میں ذرا ذرا سی بات پہ پریشان ہوتی تھی، پھر میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ ایک بزرگ میرے ہوٹل میں کام کرتے ہیں، اور حالت یہ تھی کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک بہو ایک پوتا، اور بیٹا کینسر کا مریض تھا۔ سنیں جی سنیں، اللہ جزا دے، آپ مہربانی کریں بھائی ادھر توجہ رکھیں، توجہ تقسیم ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ اب سب ٹھیک ہے جی، سارے مہمان خصوصی ہیں، جو جہاں آئے گا جہاں جگہ ملے گی چپ کر کے بیٹھ جائے گا، حضور کی محفل ہے، کیمرے کی آنکھ نہ بھی دیکھے تو جن کے لیے آئیں وہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے جہاں موقع ملے۔ میں تو اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ آج چھٹی بھی نہیں، دوپہر کا ٹائم ہے اور آپ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے، سعادتیں عطا کرے، بندوبست کرنے والوں کو اور آنے والوں کو سب کو اللہ جزائے خیر۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ
اقبال وہ جو بابا جی میرے کام کرتے تھے نا ہوٹل میں، مزدوری کرتے تھے، تو ایک دن وہ میرے پاس آئے تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ میڈم صاحبہ چھٹی چاہیے تھی. میں نے کہا خیریت ہے؟ تو بڑے حوصلے سے اطمینان سے گردن جھکائی، 2-4 آنسو گرے پر انہوں نے پوچھ لیے، صاف کر لیے. کہنے لگے میرا بیٹا فوت ہو گیا. وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ باپ کا جنازہ اٹھانا بھی مشکل ہے، پر دعا کرو کسی کو بیٹے کا نہ اٹھانا پڑ جائے، کمر ٹوٹ جاتی. میرا بیٹا فوت ہو گیا. وہ خاتون کہتی ہے بابا جی چھٹی لے کے چلے گئے، میں اور میرا شوہر پیچھے گئے، کہا جا کے تعزیت کرتے ہیں. لیکن سارے رستے میں اور میرا شوہر سوچتے گئے کہ کیا کہیں گے کہ بیٹا تھا فوت ہو گیا، کن لفظوں سے تعزیت کریں. لیکن جب ہم گئے تو وہ بزرگ بیٹھے تھے آرام سے اطمینان سے پھوڑی پہ، چٹائی پہ. تو ہم نے جا کے کہا کہ بزرگوں آپ کا تو ایک ہی بیٹا تھا، کیا تعزیت کریں، اور آپ مسلمان ہیں، ہم عیسائی ہیں، کن لفظوں سے تعزیت کریں. تو کہتے ہیں ان بزرگوں کے لفظوں میں بلا کا صبر، حوصلے کا سمندر، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. اور فقیر کہنے لگے 14 تبہ کی دلے دے اندر اسی تمبو وانگو تانے. اتنا بڑا دل ہوتا ہے بندہ مومن کا. کہتے ہیں بڑے حوصلے سے بابا جی مجھے کہنے لگے پتر میں بے اولاد بھی تو دنیا سے جا سکتا تھا نا، میرے رب نے پہلے بیٹا دیا ہے، پھر اس کی شادی ہوئی ہے، پھر اس کا بیٹا ہوا ہے. تو میں بڑا راضی ہوں، جب تک رب نے چاہا بیٹا رہا، پھر جب چاہا وہ لے گیا. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے میں حیران ہو گئی. سارے رستے میں اور میرا شوہر سوچتے آئے کہ ہم تو ذرا ذرا سی بات پہ ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں ہمارے، یہ اتنا بڑا حوصلہ. نوجوانوں سنو. وہ خاتون کہتی ہے میں نے بابا جی سے کہا کہ آپ 1-2 مہینہ چھٹی کر لیں. تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، خیرات لے کے نہیں کھاتا، محنت کر کے کھاتا ہوں، یہ میرے دین کا میرے لیے سبق ہے. کہتی ہیں وہ 3 دن کے بعد آ گئے. وقت گزر گیا، میں بات بھول گئی، کوئی سال 6 مہینے گزرے تو پھر چھٹی مانگی. میں نے کہا بزرگوں خیر ہے؟ کہنے لگے میرا رب بے نیاز ہے نا، میری بہو بھی فوت ہو گئی ہے. کہتے ہیں پھر تعزیت کرنے گئے، پھر پوچھا تو کہنے لگے پتر بیٹا بغیر شادی کے بھی تو جا سکتا تھا، اللہ نے بہو دی تھی، اس نے جب چاہا لے گیا. کہتے ہیں اتنا حوصلہ. اقبال فرماتے ہیں وہ پوتے کو نا ہوٹل میں لے آیا بابا. میں کئی دفعہ دیکھتی کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا اس کے کندھوں پہ سوار ہے، کھیلتی پیار کرتے دیکھتا. پھر اللہ کا حکم آیا، یہ دکھ نہ کئی دفعہ سارے کٹھے ہی آ جاتے ہیں، دکھاں دے گل ٹلیاں بنو، یہ چپ چپیتے ہی آ جاندے نے، یہ کئی دفعہ کٹھے ہی آ جاتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ چونکہ رہتا تھا 3-4 پورشن پہ، تو ایک دن بچہ اچانک گرا وہاں سے گردن کے بل. میں نے فون کیا، ایمبولنس منگوائی، لیکن ہاسپٹل کا دروازہ بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے، پوتا بھی فوت ہو گیا. میں ساتھ تھی جب دادا پوتے کو دفن کر رہا تھا، میں تڑپ رہی تھی. میں نے کہا اللہ کے بندے اب تو کیا کہتا ہے؟ تو کہنے لگا وہی کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی طرف لوٹ جانا ہے. اور کہنے لگا میڈم یہ کچھ دنوں کا پردہ ہے، بس یہ پردہ ہٹے گا، میں بھی دنیا سے جاؤں گا، جنت میں اللہ سب کو اکٹھا کر دے گا، ہم ایک دوسرے سے خاندان مل لیں گے، قربان جائیں. وہ خاتون کہتی ہے اس ضعیف بزرگ کے میں قریب گئی اور میں نے کہا بابا یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے، یہ صبر کے پہاڑ کہاں سے ملتے ہیں؟ تو کہتے اس نے اپنا بوڑھا اور کانپتا ہاتھ میرے سر پہ رکھا. کہنے لگے پتر تو نے بھی حوصلہ لینا ہے تو پڑھ میرے نبی پاک کا کلمہ، پڑھ رسول کریم کا کلمہ. یہ ہمارا دین جو نظریات ہمیں دیتا ہے، جو سوچے ہمارا دین ہمیں فراہم کرتا ہے، یہ وہ سوچے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئیں، اللہ کی طرف چلے جانا ہے. پھر ہم ڈرتے نہیں، پھر ہم کانپتے نہیں، پھر موت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کس ٹائم آ جائے. میں نے ایک واقعہ سنایا نا، میں مسلم کی ایک حدیث بھی سنا دوں، بات اور مضبوط ہو جائے. ذرا صحیح مسلم کی روایت سنیے.
صحابی رسول ہیں، انصاری ہیں، بیٹا ان کا بہت شدید بیمار ہے، کئی دنوں سے گھر میں ہیں۔ اہلیہ کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں، آپ گھر میں رہیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ ڈیوٹی پہ جائیے، کام پہ جائیے، میں دیکھ بھال کرتی ہوں بیٹے کی۔ صحابی، ادھر دیکھو نوجوانوں، صحابی انصاری صحابی ڈیوٹی پہ چلے گئے، پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا۔ یہ صحیح مسلم میں، بخاری میں موجود ہے۔ حوصلہ مند ماں، لوگ کہتے ہیں عورتوں میں صبر تھوڑا ہوتا ہے، میں کہ نہیں، کاش عورتیں رسول پاک کی دی ہوئی تربیت کو دیکھیں۔ بیٹا فوت ہو گیا ہے، حوصلہ مند ماں نے اپنے بیٹے پر چادر ڈالی۔ شوہر آیا تھکا ماندہ کام سے، پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی آرام میں ہے۔ اب آرام میں، پھر خاوند کو کھانا دیا، پھر میاں بیوی کی ملاقات ہوئی۔ سحری کے وقت اپنے شوہر کا بازو تھام کے حوصلہ مند ماں پوچھتی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا تھا، آپ نبی پاک کے صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا پوچھئے۔ کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کریں گے؟ تو صحابی کہنے لگے کچھ بھی نہیں، جس کی امانت ہے میں اس کی امانت صحیح طور پر واپس کر دوں گا۔ تو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ پھر حوصلہ مند ماں کے آنسو گرے، کہنے لگے پھر ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے، پتر بھی اللہ کی امانت، کریم کی امانت تھا، وہ اپنی امانت لے گیا، اب ہمیں حوصلہ دکھانا ہے، صبر کرنا، اطمینان رکھنا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ حضور داعیہ اللہ ہے، یہ وہ شان ہے نبی پاک کی کہ لوگوں نے، اللہ کے محبوب نے لوگوں کے عقائد مضبوط کر دیے۔ اب وہ ذرا سی بات پر کانپتے ہانپتے نہیں، ان کو فکری توانائیاں ملی ہیں، انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے کس حوصلے سے، کس دلیری سے، کس اطمینان سے، کس طرح سے حالات کا مقابلہ کرنا، کیسے ہم نے کھڑے رہنا ہے میدانوں میں۔ بیٹے کی تدفین کی، صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو کریم محبوب فرمانے لگے رات تمہارا عمل اللہ کو بھی بڑا پسند آیا، اللہ کے رسول کو بھی بڑا پسند آیا، تیرا اور تیری بیوی کا عمل رب رسول کا پسندیدہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ جو فکری کمزوری ہے، یہ جو ذہنوں کا خوف ہے، یہ جو مزاجوں میں ڈر ہے، یہ جو ہماری طبیعتوں کے اندر ہر وقت بے قراری ہے، ایک اور بھی مصیبت ہے۔ بہت سارے لوگوں پہ جادو بھی بڑا ہوتا ہے۔ ناراض نہیں ہونا آپ نے، جڑے جڑے منڈے دا کام کرن نو دل نہیں نہ کردا انہوں جادو ہو جاندہ ہے، انہوں نظر لگ جاندی، فلانا مینوں منوس مل گیا اسی لہذا میرا کام نہیں ہویا۔ او خدا کے بندے، تم مومن ہے، تم مسلمان ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ تو اتنی کچی باتیں کر رہا ہے، کمزور باتیں کر رہا ہے، اور پھر بابے بیٹھ گئے، بابا جی سرکار، وہ صبح 9 بجے سے زور تک مردوں کو تویز دیتے ہیں اور عصر سے مغرب تک عورتوں کو تویز دیتے ہیں، اور ہر تیسرے بندے کو کہتے ہیں تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ تو اب کوئی نہ کوئی تو مخالف ہوتا ہی ہے نا بندے کا، تو بندہ سوچنے لگ جاتا ہے فلانے نے یہ کر دیا۔ او خدا کے بندو، وہ جی بندش کرا دیا فلانے نے مجھے دیانتداری سے بتانا، سوچ کے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے رزق تیری طرف بھیجا تھا، اللہ نے، اور رستے میں کسی بندے نے روک دیا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ بھیجا کس نے؟ روک کس نے دیا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کیا کمال بات کرتے ہو آپ۔ نظر لگ جاتی ہے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن جس حد تک ہم اوہام پرستی کا شکار ہیں، وہموں کا شکار ہیں، محنت کرو زندگی میں، جد و جہد کرو، اپنے رب پہ بھروسہ کرو، ہمت کرو، کاوش کرو۔ ایک پیشہ برا ہے زندگی میں، ایک پیشہ وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی جو ریڑھی لگا کے مزدوری کرتا ہے بڑا شان والا ہے، جو سویرے اٹھ کے منڈی جاتا ہے مزدور اللہ کا دوست ہے۔ ملت کے جوانوں، اپنی زندگی مشقت والی، جد و جہد والی، بھروسہ اللہ پہ، اور اپنی طبیعت سے، اپنے مزاج سے سارے خوف نکال پھینکو۔ آپ کو پتہ ہے
मोमिन किसी चीज़ से नहीं डरता सिवाय अपने रब के।